السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان پہلی دفعہ مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ اس کی کہانی کیا ہے آج یہ ڈسکس کریں گے، لیکن آج امپورٹنٹ انفارمیشن ہے ہمارے پاس کہ مریم نواز اور محسن نقوی کے درمیان جو چپکلش ہے یا لڑائی ہے وہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ بہت سالڈ انفارمیشن آج عمر جٹ صاحب لے کر آئے ہیں۔ عمر صاحب، کل آپ کو بالکل موقع نہیں ملا، لیکن آج آپ کے حوالے اسٹیج۔ نہیں، اصل میں پیٹرن ہمارا ایسا ہے نا کہ جس کی خبر ہے، ظاہری بات ہے، اب ایک بندہ خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کو ڈسکس اسی کا رائٹ ہے وہ کرے، تو ہم اس لیے باقی انہماک سے سن رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بھی وہ انفارمیشن ان سب ہاؤ کچھ نیا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے ہم بھی سنیں کہ یہ انفارمیشن کیا ہے، پھر بندہ اسی پہ بات کرتا ہے نا۔ بہرحال یہ جو آپ نے محسن نقوی اور اچھا، میں انٹرو میں ایک اور چیز اپنے ناظرین کو بتا دوں، معذرت یار۔ جی مولانا فضل الرحمان کے پاس 2 دفعہ وزیر اعظم گئے، 1 دفعہ صدر زرداری گئے، 2 دفعہ محسن نقوی گئے، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ کیوں نہیں مان رہے یہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ امپورٹنٹ ہے، بڑا گرم ولاگ ہے۔ آپ نے بات کی محسن نقوی اور سر محسن نقوی اور مریم نواز میڈم مکھیہ منتری جی کی۔ دیکھیں رضوان بھائی، دونوں پاور کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک جو ہیں وہ اصل مالکوں کے رائٹ ہینڈ ہیں، اصل مالک ہیں۔ جب طاقت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس طاقت کو ایکسرسائز کرنے کا دل کرتا ہے، تو ہر جگہ پہ وہ کوشش کی جاتی ہے، جس کے پاس پاور ہوگی وہ اسے ایکسرسائز کرنا چاہے گا اور وہ دیکھے گا کہ یار ابھی ہم تینوں کا لے لیں، ہم تینوں اپنے پروگرام کو خود ڈیزائن کرتے ہیں، اگر ہم اوپر سے کوئی ڈائریکشنز دینے لگے گا تو میرے خیال میں ہمیں عجیب لگے گا کہ یار پروگرام ہمارا، خبر ہماری، کوئی ہمیں ڈائریکشن کیوں دے رہا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو لڑائی بیسکلی سٹارٹ ہوئی ہے نا، وہ خبر یہ پتہ چلی ہے کہ پہلے تو یہ باتیں آ رہی تھیں کہ مریم نواز میڈم مکھیہ منتری جو ہیں یہ صوبے میں بیوروکریسی کو جب بھی چینج کرنے کا کہتی ہیں تو ان کے کہنے کے اوپر بیوروکریسی اس طرح سے چینج نہیں ہو رہی، بلکہ یہ باتیں بھی آئیں کہ یار یہ تو ایک ڈی سی بھی کسی ڈسٹرکٹ کا چینج نہیں کر پا رہی۔ ہوا یہ ہے کہ جہاں سے ان کی کیونکہ محسن نقوی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو سم ہاؤ فیور دی ہے، تبھی تو یہ گورنمنٹ وجود میں آئی ہے۔ اب جب وہ وجود میں آ گئے تو ان کو سر محسن نقوی کا جو احسان ہے نا وہ ان کو تھوڑا کم لگنے لگا اور انہوں نے اپنی پاور ایکسرسائز کرنا سٹارٹ کی۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ہیں، ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے قتل کا، اور اس کے اوپر پولیس بہت پروب کر رہی تھی اس سارے معاملے کو۔ ان سینیٹر کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بڑا تعلق ہے میڈم مکھیہ منتری جی کے ساتھ، انہوں نے میڈم مکھیہ منتری جی کو میسج کیا کہ یہ جو ہمارا جو ایریا ہے جو راولپنڈی کا، اس کے جو اعلیٰ پولیس افسران ہیں وہ معاملے کو کول ڈاؤن نہیں کر رہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو تھوڑا سا کول ڈاؤن، مٹی پاؤ والا معاملہ کروا دیں۔ میڈم مکھیہ منتری جی نے ان کی بات مانی کیونکہ ان کا تعلق تھا ان سینیٹر صاحب کے بیٹے کا، وہ خود بھی ابھی گورنمنٹ میں ہے، تو انہوں نے ان کے کہنے کے اوپر جو پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں ان کو میسج کنوے کیا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھیں اور تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں۔ وہ جو پولیس کے اعلیٰ افسر ہیں انہوں نے میڈم مکھیہ منتری جی کو ٹال مٹول کر دی، ان کی بات نہیں مانی، اس کو انہوں نے بلکہ ان کے حکم کو مٹی پاؤ والا کام اس میں ڈال دیا کہ چیف منسٹر کے حکم میں مٹی پاؤ۔ چیف منسٹر صاحبہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اس آر پی او کو چینج کر دیا، وہاں سے پوسٹنگ ان کی کہیں اور کر دی گئی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سی ایم کے کہنے کے اوپر ایک اعلیٰ پولیس افسر کو وہاں سے اس کی سیٹ سے ہٹایا گیا، اس کے ڈسٹرکٹ سے، آدھے گھنٹے کے اندر وہ جو نوٹیفیکیشن ان کی پوسٹنگ کا آیا تھا وہ ریورس ہوا۔ اچھا، اب جو طاقتور لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، سر محسن نقوی، شاید وہ بھی اس معاملے میں کہیں، کیونکہ اب اس ٹائم تو بیوروکریسی پورے ملک کی وہی دیکھ رہے ہیں، ان کی مرضی سے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ان کو یہ جب بات پتہ چلی تو آدھے گھنٹے کے اندر ایک تو ریورس ہو گیا وہ معاملہ اور ان کو کہا گیا کہ یہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ دوسرا نمبر پہ میڈم مکھیہ منتری جی کو یہ میسج بھی دے دیا گیا کہ دیکھو جی اگر اس طرح دے معاملہ چلانے نے تے پھر ووٹاں تے آؤ، اپنے ووٹاں تے آؤ، تسی جس طرح بیٹھے ہو، جس ایڈجسٹمنٹ نال بیٹھے ہو، اس ایڈجسٹمنٹ اتنا ہی کافی ہے کہ تسی جاؤ سکولوں وردیاں بڑھاؤ، ٹک ٹاک بڑھاؤ، ذرا انجوائے کرو، اپنا پورٹ فولیو ایز اے سی ایم کریٹ کرو۔ اس چکر میں ان کو ایک تو یہ میسج دیا گیا، ساتھ ہی ان کو یہ کہا گیا کہ سر محسن نقوی ریڈ لائن ہے، آپ نے یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی،
وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کو کہاں سے آرڈرز آ رہے ہیں, وہ کس کے کہنے پر چل رہے ہیں, وہاں پر آپ بھی بات نہیں کر سکتے, ہم تو یہاں پہ کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال ان کو کہا گیا کہ بھائی جان محسن نقوی صاحب جو ہیں, سر محسن نقوی, وہ ریڈ لائن ہے, آپ نے یہ ریڈ لائن کراس نہیں, آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اچھا, یہ جو جٹ صاحب کی کہانی ہے نا, یہ سارا معاملہ شروع جب ہوا, یہ محسن نقوی اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان چپ کلش تھی. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سٹوری کی. یہ آغاز یہیں سے ہوا تھا, بلکہ اس سے پہلے کچھ اور بھی بیوروکریسی کے اندر کچھ لوگ تھے جو ڈائریکٹ محسن نقوی کو اگلے دن آپ نے بتایا تھا رپورٹ کر رہے تھے, تو وہ کچھ ان کو ناگوار گزر رہا تھا. تو بالآخر میڈم کو کنوے کر دیا گیا کہ بھائی یہ ریڈ لائن ہے. لیکن معاملہ جو ریڈ لائن ہے نا, محسن نقوی نے خود بھی ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کی ہے, جس کے بعد وہ خود بھی اب ہاٹ واٹرز میں. اچھا, جو محسن نقوی ہیں وہ ہیں تو لاڈلہ اعظم ہیں. انہوں کا ایک سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا بلوچستان میں جو سیکیورٹی کی اس سے متعلق ہے, جو انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ایک SHO کی مار ہے. یہ بیان جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز کے اندر جو ہے اس بیان کو لے کر کافی زیادہ جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے, اور ان کو کنوے کیا گیا کہ یہ آپ نے بلنڈر کیا. یہ دیکھیں, ایک طرف ریاست جو ہے وہ ملٹری آپریشن کی طرف جا رہی ہے, اور جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بھائی یہ تو ایک SHO کی مار ہے. وہ وہی طریقہ جو انہوں نے PTI کے خلاف SHO کو استعمال کر کے لوگوں کے گھروں میں گھسنا, یہ SHO ہی کرتا تھا نا. ہم نے کہا جی ہو جائے گا, دہشت گردوں کے گھروں میں بھی SHO گھسے گا, حالانکہ اور ساری چیزیں مینج ہو جائیں گی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بیان دینا ان شہداء کی بھی توہین ہے جو وہاں پر بلوچستان میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. آپ ان کی توہین کر رہے ہیں, آپ سیکیورٹی اداروں کی توہین کر رہے ہیں. تو انٹرنلی بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر آیا ہے, اور محسن نقوی صاحب کو بھی کنوے کیا گیا ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنے معاملات, ٹھیک ہے آپ لاڈلہ اعظم ہیں, آپ سب لوگوں کے قریب ہیں, آپ پاکستان کے خود کو مالک سمجھتے ہیں, لیکن آپ کی بھی کچھ حدود اور قیود ہیں. آپ بیان دیتے ہوئے تھوڑا سا ذرا محتاط رہا کریں. محسن نقوی کے اوپر جو پریشر ہے نا, یہ پہلے بھی تھا. جب ان کے پاس 2 عہدے آئے تھے تو اس وقت بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ چیزوں میں مداخلت کر رہے ہیں, لیکن وہ اس وقت سنی نہیں گئی تھی. اس وقت بھی یہ آپشن تھا کہ کہیں ان کو یہ کہا جائے گا کہ ایک عہدہ رکھ لیں, اس وقت معاملہ ٹل گیا تھا. لیکن اب جو ہے نا وہ دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید محسن نقوی صاحب کو پھر سے یہ کہا جائے گا کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک عہدہ رکھیں اور ایک عہدہ چھوڑ دیں, کیونکہ اب جو انٹیریئر منسٹری کے جو معاملات ہیں, کیونکہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہے. یہاں پر اب پارٹ ٹائم وزارت والا بندہ نہیں چلے گا, یہاں پہ فل ٹائم وزارت والا بندہ چلے گا. ویسے تو محسن نقوی کی پھرتیاں دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں, جس طرح مریم نواز کہتی ہے میں 18 گھنٹے کام کرتی ہوں, محسن نقوی میرے خیال سے 22 گھنٹے 48 گھنٹے کرتے ہوں گے. لیکن اس کام کا فائدہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ صرف ٹریول کر رہے ہوں, کام لوگ بیزی ڈو نتھنگ. ہاں, تو وہ معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اب اس طرف بڑھ رہی ہیں کہ جہاں پر کچھ سیریسنس دکھائی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو اتنا بھی اختیار نہ دے دیا جائے کہ وہ پرائم منسٹر سے بھی پاورفل ہو, اور جنہوں نے ان کو اختیار دیا وہ ان سے بھی زیادہ پاورفل. یہ باتیں ویسے وہ سوچتے ہیں, یہ باتیں وہ سوچتے ہیں نہیں, انٹرنلی بڑا پریشر آتا ہے. لیکن جب بات آپ کے اپنے ادارے نہیں, محسن نقوی پہلے کون سے کوئی اتنے سپر مین تھے کہ ان کو لے کے آئے تھے؟ ان کا کون سا انٹیریئر منسٹری کے اندر سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ان کی اتنی کوئی ایکسپرٹیز تھی؟ وہ تو ایک TV چینل تھا, وہ TV چینل بھی ان سے فلاپ ہوا, وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ان کو لے کے آئے, ایک تعلق تھا ان کا SHO کے ذریعے PTI کو ختم کرنے کے لیے. وہ کام انہوں نے ویسے ایک ٹھیک کیا کہ لوگوں کے گھروں میں پولیس گھسی اور PTI وہ کام کر گئے. لیکن اس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ وزارت داخلہ نہیں, رابطہ کاری دیکھیں کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں, رابطہ کاری کا اب کام نہیں. میں اس سوال کا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا وہ سوچتے ہیں جب ان کے ادارے کو وہی کمپرومائز کرے گا وہ شخص تو پھر وہ ضرور سوچیں گے. دیکھیں یہ جو سوال ہے نا کہ یہ ایک SHO کی مار ہے, آپ پورے ادارے کو یہ ملائن کر رہے ہیں. وہاں پر بلوچستان میں سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر ہے وہاں پہ کون کنٹرول میں ہے؟ فوج کی ہے. تو وہاں پہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں آپ تو ان کی توہین کر رہے ہیں. یہ بیان انٹرنلی اس کا بہت بڑا میسج گیا ہے, اور محسن نقوی تک یہ کنوے ہوا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس معاملے کو لے کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کریں. یہ PTI کا معاملہ نہیں. رضوان صاحب جو اصل میں مینیج کر رہے ہیں, جنہوں نے 47 بھی تشکیل دیا اور جنہوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی اتنے 2 اہم عہدے دیے, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا کہ جب کسی کے پاس پاورز ہوتی ہے نا اس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا دل کرتا ہے ایکسرسائز کرے. تو اگر تو کہیں پر وہ ناپسندیدگی دیکھیں مریم نواز نے
एक्सरसाइज करने की कोशिश की, क्योंकि उनको हमें बता विरोध दिया गया ठहरो जरा धीरज। हाँ। अब ये जो जुबैर भी बता रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब भी, जाहिर बात है उनके ऊपर भी तो कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस वाला बैठे हुए हैं ना। सर रेड लाइन तो हर किसी की है हर ना। किसी की है ना, तो उन्होंने आगे से बता दिया होगा कि भैया देखो भाईजान SHO वाले बयान जड़े ने ना ए PTA दी हद तक ठीक ने, साडे मामला ते जाके गल नहीं करनी, SHO की गल नहीं करनी। तो चलें, जो इसमें दूसरी इम्पॉर्टेंट आज की खबर है और आज की वैसे टॉक ऑफ द टाउन है कि जो अंसार अब्बासी साहब ने बेसिकली ये खबर दी है, और ये राब्तों के हवाले से हमने बताया था कि महमूद अचकज़ई और हुकूमत के राब्ते किसी न किसी लेवल पे हैं। अब राना सनाउल्लाह को ये टास्क दे दिया गया है कि वो PTI को इंगेज करें। अब उसमें PTI ने चूँकि ये टास्क महमूद अचकज़ई को दिया हुआ है तो वो उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोगों की ये राय है कि PTI के साथ डायरेक्ट इंगेजमेंट होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है कि उनको ये लगा है कि PTI के साथ इंगेज करना चाहिए और इनको साथ मिलाना चाहिए। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? क्या हुकूमत की मजबूरी है उनसे बात करना? और ज़ाहिर है कि बज़ाहिर तो वही स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो सीरियस भी हैं इसमें? देखिए, महमूद खान अचकज़ई जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ते में थे और पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में थे। महमूद खान अचकज़ई की ख्वाजा आसफ के साथ मुलाकातें भी हो चुकी हैं और राजा परवेज़ अशरफ के साथ भी मुलाकातें हो चुकी हैं। इस मामले में हमने मेरे ख्याल से जिक्र भी थोड़ा बहुत किया था कि वो एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं। ये जब इनकी पहले एक बार, ये आज से तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, हाँ, जिसपे खबर भी आई थी कि इनकी आपस में कहीं कोई मुलाकात राब्ता हुआ है। जी, एक मुलाकात तो ख्वाजा आसफ ने खुद भी कहा था कि मेरे पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस में भी एक गपशप हुई है, लेकिन इनकी जो ऑन रिकॉर्ड पे नहीं है, रिकॉर्ड पे जो नहीं है वो भी मुलाकातें इनकी हैं और एक दूसरे के साथ ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राब्ताकारी की कोशिश की जा रही है। महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनके पास, देखें सबसे पहले सवाल तो ये होता है उनके पास मैंडेट कितना है। इमरान खान ने उनको कितना मैंडेट दिया है? महमूद खान अचकज़ई के पास सिर्फ इतना मैंडेट है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ इंगेज करें और इंगेजमेंट इसी सूरत में होगी कि जो इमरान खान के मुतालबात हैं वो तो मुझे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उनका पहला मुतालबा ये है कि फॉर्म 45 और 47 वाला जो मामला है वो हल किया जाए। अगर वो हल हो जाता है तो ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत तो गिर जाएगी। तो क्या मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि इस हुकूमत को छोड़ दें और इमरान खान को इक़्तिदार दे दें या फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएँ? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त गवर्नमेंट का कहीं भी ये सोच रही है। दूसरी बात ये है कि जो कौमी हुकूमत का मामला, जो पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने वो फ्लोट किया था, उसमें अभी तक नून लीग ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज़, वो अपने तमाम आइनी ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो 5 साल तक रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। सिंध ऑलरेडी उनके पास है, वो सिंध की एक महदूद जमात हो गई है। बिलावल भुट्टो भी जब भी जाते हैं शिकवा करते हैं, अपने लिए सूबाई फ़ंड ले लेते हैं और वहाँ पर जो परसेंटेज का निज़ाम है, ठेकों का निज़ाम है, सिंध में जो सिस्टम है वो तो आपके सामने ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नून, ये PTI के साथ किसी संजीदा मुज़ाकरात करेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त टाइम गेन करने की कोशिश लगती है मुझे, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ये चाह रही है कि सबसे बड़ा जो उनको मसला है वो IMF का है। अगर IMF का बेल आउट पैकेज जो $7 बिलियन का है, वो अगर उसके पैकेज मंजूरी हो जाती है तो फिर हुकूमत के पास इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होगा कि वो अपोजिशन के साथ किसी तरीके से मुज़ाकरात करें। सिर्फ़ और सिर्फ वही मामला है। मुझे ये टाइम गेन करते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई संजीदा है, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपने मुतालबे में लचक नहीं दिखाएंगे हुकूमत के सामने। इमरान खान अगर कहीं भी लचक दिखाएंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर किसी ने इस कौमी हुकूमत वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों की राय ये है कि जो हुकूमत ने ये स्टेप लिया है उसकी एक वजह कि ये एक स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम उन्होंने उठाने की कोशिश की है, कि उसमें ये भी है, राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर इमरान खान को जेल में सख्तियाँ हैं तो वो सख्तियाँ दूर की जा सकती हैं। एक बात, जेल से नहीं निकाला जा सकता, सख्तियाँ दूर की जा सकती हैं। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त दी जा सकती है, यानी जो बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है, थोड़ी सी ईज़ उनके लिए वो पैदा की जा सकती है। इस टर्म्स के ऊपर हुकूमत ये चाहती है कि
ہم ان کے ساتھ انگیج کریں, مذاکرات کریں اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کوئی ماحول بنائیں. اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے, اپنے فائدے کے لیے وہ اس طرف آئے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس کو پی ٹی آئی کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ویسے اس پہ بیرسٹر غور جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کا موقف آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمود اچکزئی کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ حکومت سے بات کرے, اور اگر وہ ان سے بات کرتے ہیں اور تجاویز لے کر آتے ہیں تو ہم یہ تجاویز اس پر غور بھی کریں گے اور عمران خان کے سامنے بھی رکھیں گے. اچھا, اس میں نا جو آپ نے بات کی بیرسٹر گوہر والی, یہ پہلے تو آج بیرسٹر گوہر نے جو کہا نا کہ ہمیں تو اس کسی مذاکراتی کمیٹی کا نہیں پتا. گورنمنٹ کہہ چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کریں, ہم ڈائریکٹ بات کریں, لیکن چونکہ عمران خان نے مینڈیٹ ہی محمود اچکزئی کو دیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے یہی ہیں کہ یہ محمود اچکزئی گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں, تو وہ کر رہے ہیں. آپ نے جو کہا نا کہ یار یہ ضرورت کیسے پیش آئی, دیکھیں آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج ہمیں چاہیے, ملک ہمارا سٹیبل نہیں ہے, پورے ملک میں جگہ جگہ پوائنٹ آؤٹ بھی کریں. اب تو یہ ڈر لگتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار ملک میں کہاں کہاں اس ٹائم پہ جو لوگ ہیں وہ احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نہیں بتا سکتے, آپ الاؤ ہی نہیں ہے آپ کو بتانا کہ یار لوگ کہاں کہاں احتجاج کر رہے ہیں. پورا ملک احتجاج کر رہا ہے. تاجروں نے احتجاج کی جس دن, اس دن پورا ملک بند ہوا. لوگ اب یہ جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس میں سٹیبلٹی کہیں کسی صورت میں دکھائی نہیں دے رہی, یہ ان کو بھی سمجھ آ گئی. آپ نے آج رانا ثناء اللہ کا ایک بیان دیکھا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل کاٹ لیا اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ مان لیا نا انہوں نے کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ اسے توڑ دیں گے وہ نہیں ٹوٹا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کال دوں گا تو پورا ملک باہر ہوگا. یہ اس کال سے گھبرائے ہوئے ہیں, فل ٹائم گھبرائے ہوئے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں جو زبیر نے بات کی بے شک لالی پاپ دیں, یہ انگیجمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جب تک ان کو آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکیجز نہیں مل جاتے, کہیں باہر سے پیسے. دیکھیں رضوان صاحب, اگر ملک میں انارکی ہو, لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں, کوئی بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا اور نہیں مل رہے, کوئی ادھار بھی نہیں دے گا کہ یار انہوں نے ملک کے حالات انہوں نے ادھار واپس کتوں کرنا. اور یہ ابھی بھی چائنا گئے ہیں, پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جو ہمارے قرضوں کا رول اوور ہے وہ مل جائے. سعودی عرب سے 1.2 ارب بہت کوشش کر رہے ہیں, بہت کوشش کر رہے ہیں, کوئی نہیں دے رہا. نہیں مل رہے. دیکھیں حکومت اگر چاہتی ہے نا, جس طرح آپ نے کہا کہ جلسوں کی اجازت دے دی جائے, یہ سارا ماحول ہے. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل حکمران ہے وہ کیا سوچتا ہے. رانا ثناء اللہ کی یا مریم نواز کی یا شہباز شریف کی, ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, یا وہ اس معاملے میں عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے وہی انگیجمنٹ چاہ رہے نہیں, وہ انگیجمنٹ اگر چاہ رہے ہوتے تو دوسری طرف جو معاملہ ہے, دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کو ایک بار پھر فتح کر لیا گیا ہے. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں, جتنے بھی جج سن رہے ہیں ان کو تبدیل کر لیا گیا ہے. بشرا بی بی کو جس جج نے 12 مقدمات میں بری کیا تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے. اے ٹی سی سرگودا کا وہ جج جس نے خط لکھا تھا, جن کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے, جن کی عدالت کے اوپر حملہ ہوا ہے, باقاعدہ فائرنگ ہوئی ہے, جن کے لیٹر لکھا جب انہوں نے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو ضمانت دی تھی, اسی رات ان کی عدالت کے اوپر حملہ ہوا. پھر اسی طرح کوٹ لکھپت کے جو مقدمات سنے جائیں گے چھٹیوں کے بعد, وہ سارے تبدیل ہو رہے ہیں. تو لگتا تو نہیں ہے کہ وہاں ادھر سے کوئی نرمی ہو. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ ہے نا, وہ نواز شریف کے نمائندے ہیں اور ان کو نامزد کرنا کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے. اس میں یہ ہے کہ نواز شریف بھی چاہتے ہیں. آج انہوں نے اس بارے میں ایک تفصیلی میٹنگ بھی کی ہے اپنی میاں صاحب نے, قائد ملت جا رہے ہیں, باہر بھی جا رہے ہیں, ان کو ویسے ہی یہ کہا گیا کہ آپ تو تھوڑا عرصہ جائیں, آپ تو ریسٹ کریں. میں آپ کو بات بتاؤں, میری اطلاع جو آج جو مطلب کوشش کر رہے ہیں نا مختلف لوگوں سے ملنے کی, میری اطلاع کے مطابق جو لوگ نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہیں نا, وہ یہ بات ان کو بھی یہ معلوم ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب آپ کا چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز ہے. دیکھیں میاں صاحب کا چیپٹر کلوز ہے. یہ 8 فروری کو جو میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ مجھے میجورٹی دیں, ایبسولوٹ میجورٹی دیں, وہ ان کو نہیں ملی. ان کو پیغام دے دیا گیا تھا, پھر میاں صاحب یہ حکومت لینے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. حکومت ان کو زبردستی دلوائی گئی. ان کو 9 فروری کو لندن چلے جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے, اب یہ ان کو گریسفل ایگزٹ دینا چاہیے تھا, لیکن مریم نواز اپنے اقتدار کی خاطر کبھی ان کو نواز شریف صاحب کو مری میں گھما رہی ہوتی ہیں, ان کے ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ والد کو جو ہے پریس کانفرنس میں کبھی تندور پہ کھڑا کر دیتی ہیں تصویریں بنوانے کے لیے, کبھی ان سے پریس کانفرنس کرواتی ہیں. میاں صاحب کے ساتھ جتنی زیادتی اس وقت ان کا اپنا خاندان کر رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جتنی ہمدردی اب قوم کو ان کے ساتھ ہمدردی دکھانی چاہیے, وہ قابل رحم ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا اپنا خاندان ان کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا ہے. اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو شہید بھٹو کو بیچتے ہیں, انہوں نے زندہ نواز شریف کو بیچنا شروع کر دیا, اٹھا کو کبھی کدھر بیچ رہے ہیں, کبھی کدھر بیچ رہے ہیں. اور یار ان کو سیف اور گریسفل ایگزٹ دیں. 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جو انہوں نے کرنا تھا, جو انہوں نے کمانا تھا اپنی اولاد کے لیے وہ کما لیا. یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہو جائے گا. یہ گریسفل ایگزٹ بھی دیں گے, لیکن یہ پتہ اس سے پہلے کیا ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں اب شہباز شریف کی گیم بھی ختم ہو جائے گی, نواز شریف یہ اوپر والی سینئر لاٹ ختم ہو جائے گی نا.
اب ان کے گھر میں جو لڑائیاں جن کی بات کی جاتی ہے نا اپنے اب بچوں وہی کی۔ اب بچوں کی، اب حمزہ چونکہ سکسیسر ہے شہباز شریف کا اور شہباز شریف نے پنجاب پہ حکومت کیا تو حمزہ کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے والد کے فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے پنجاب میں اپنی ہولڈ کریں. مریم نواز اپنا پورٹ فولیو بنا لیں گی، ان کی خواہش ہوگی کہ اب وہ وفاق میں اپنے والد کو ریپلیس کریں اور وہاں پہ وہ وفاق میں جگہ بنائیں. تو اب ان کی تو سوچ یہ، باقی واللہ عالم اللہ بات یہ ہے یہ انہوں نے اپنی اپنی باریاں لگانے کا پلاننگ کی ہوئی ہے، لیکن وہ جو قیدی نمبر 804 ہے نا اس نے ساری ان کی باریاں ختم کر دی ہے. وہ واپس اقتدار میں آئے یا نہ آئے، عوام ان سے متنفر ہو چکی ہے. ان کو اب واپس اقتدار نہیں ملنا. اصل جو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اقتدار نہیں ملے گا، یہ وہ بوٹ کے تسمے کے ساتھ لٹک کر ہی اقتدار میں آئیں گے. باقی ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. جب تک لٹکے رہیں گے تب تک ریلیونٹ. اور رضوان صاحب جو 8 فروری کو ہوا ہے نا، اب دوبارہ الیکشن کرا لیں، کسی ٹائم پہ بھی الیکشن کرا لیں. لوگوں کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ 8 فروری سے بھی رزلٹ جو ہے نا اور زیادہ بھرپور خوفناک ہوگا ان کے لیے. اچھا جی، جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے. اب مولانا فضل الرحمان کے پاس پہلے ایک دفعہ محسن نقوی گئے، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف چل کر گئے، وہ نہیں مانے. پھر اس کے بعد صدر آصف زرداری کو وہ لے کر گئے کہ ان کا پرانا تعلق ہے شاید مان جائیں. مولانا نے ان کو بھی کورا جواب دے دیا. کل ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار پورا ایک تگڑا وفد کیا، انہوں نے جا کے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہے. جو زبیر صاحب نے اگلے دن خبر بھی دی تھی کہ وہ حمایت صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے بلکہ آپریشن کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. تو مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا بلوچستان میں ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی ان کو کورا جواب دے دیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ جو انکار ہے، مسلسل انکار ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی اپنا سودا کر رہے ہیں اور ریٹ لگوا رہے ہیں، اور کوئی اچھا ریٹ ان کو ملے گا تو اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کر لیں گے. جو جے یو آئی کے اندرونی ذرائع ہیں، جو یہ مولانا فضل الرحمان کے قریب جو لوگ ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ فیصلہ کر چکے ہیں. ان کو یہ لگا ہے اور انہوں نے 8 فروری کو یہ دیکھا ہے کہ اس وقت جو پبلک اوپینین ہے، لوگوں کی جو رائے ہے، وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اس سسٹم کی حمایت میں گئے ان کی سیاست ختم ہو گئی، اور جو لوگ اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے، مثلا آج عمران خان کی غیر معمولی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ ان کا انکار ہے، ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جو اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا وہ ہیرو بن گیا. کمشنر راولپنڈی، 6 ججز، 8 سپریم کورٹ کے ججز. مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے کہ سمجھدار سیاستدان ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی آفر ہو، کسی بھی قسم کے آفر، اور بڑی سیریس سنجیدہ آفرز ان کو دی گئی ہیں. ان کو گورنرشپ آفر کی گئی ہے، ان کو سینیٹرشپ کی آفر کی گئی ہے، وہ حکومت کے اندر وزارتیں آفر کی گئی ہیں، لیکن وہ اس میں ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پی ٹی آئی کے ساتھ وہ انگیج کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے سامنے انہوں نے اپنی آفر رکھ دی. انہوں نے کہا جی ہمیں اب 2 سینیٹر دے دیں، جو بہت پہلے زبیر صاحب آپ نے یہ خبر دی تھی کہ یہ سینیٹرشپ انہوں نے آفر کی ہے. اب آپ بتائیں، آپ کی رائے تھوڑی سی میرے سے مختلف ہے، کیوں ہے؟ میں صرف آپ سے دو سوال پوچھوں گا. ایک، آپ صرف یہ پتہ کروا لیں کہ نور عالم خان جو ہے وہ کس کے کہنے کے اوپر سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آئینی ترامیم اور مختلف بل اس سے پہلے بھی لے کر آئے ہیں. وہ جے یو آئی فے کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، وہ کس کے کہنے پر چل رہے ہیں، کہاں سے چل رہے ہیں؟ اگر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چل رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. تو وہ کس کے نمائندے؟ وہ نمائندے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، لیکن بل کس کے کہنے پہ چل اس وقت، وہ کہاں سے ڈائریکشن لے رہے ہیں، یہ آپ پتہ کروا لیں. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ مولانا صاحب بڑے سمجھدار ہیں اور ان کی ظاہر ہے سیاسی بصیرت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ ان کے بیٹے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. جو کیا نام ہے ان کا، مفتی مولانا اسد محمود، ان کے اوپر زیادہ نظر رکھنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان سے زیادہ نظر ان کے اوپر رکھنی چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھداری کا ہے، تو جو لالچ ہے نا وہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. میں بس اتنا کہوں. رضوان صاحب دیکھیں، یہ زبیر بھائی کی اپنی رائے ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں نا، یہ جو سینیریو اس ٹائم چل رہا ہے نا، آپ دیکھیں کہ جو روایتی ایک سیاست چل رہی تھی نا، بزرگ جو ریٹائر ہی نہیں ہو رہی سی، مطلب آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی میں جڑی اوپر والی لاٹ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے اپنے بچوں کے اس کے لیے دیکھیں. وہ پی ٹی اے میں بھی ایسے بہت سے سینئر سیاستدان ہیں. دیکھیں شاہ محمود قریشی کی آپ ایگزامپل دیں. شاہ محمود قریشی
اپنے بچوں کے لیے اس نے بڑی قربانی دے دی. اب مطلب اپنی جماعت کے لیے تو دی ہے, لیکن ان کو ان کی اس کی قربانی کا جو براہ راست جو بینیفیشری ہیں وہ ان کے بچے ہیں. آپ دیکھیں وہی مہربانو قریشی, یہ وہی خاتون ہیں جن کو ان کے حلقے میں ریجیکٹ کیا ان کے لوگوں نے, اور آج وہی خاتون ہیں گو کہ وہ ٹیلنٹڈ ہیں, انہوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو, انہوں نے اپنے والد کا کیس بھی لڑا. اب یہی نون لیگ میں ہے, یہی مولانا صاحب بھی سوچ رہے ہیں. مولانا صاحب اب اپنے سے زیادہ اپنے بیٹے اور اپنے بیٹے کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر مولانا صاحب اسی روایتی انداز میں چلتے ہوئے لے دے کے حساب سے اپنا معاملہ سیٹ کریں گے تو مولانا صاحب کو پتہ لگ گیا کہ بھئی وہ پھر آگے میری جو اولاد ہے, میرا جو بیٹا ہے, اس کی جو سیاست ہے نا وہ ہو جائے گی. تو مولانا صاحب بڑا پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں نا, پتہ چل جائے گا نا کہ وہ سودے بازی کرتے ہیں یا وہ اپنی سیاست بچاتے ہیں. اور بھی رابطے ہوں گے ان کے, رابطہ کاری کا سلسلہ جاری ہے, وہ تو سب کو ویلکم لیکن بہرحال یہ خبر ہے کہ میاں صاحب مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, مولانا صاحب انکار کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے کبھی کسی کو اس طرح خالی ہاتھ جانے نہیں دیا. کھانا شانا مولانا صاحب عید کی ٹکا کے کھوا رہے ہیں, لیکن گل بات نہیں کر. اچھا آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے, مولانا صاحب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کے لوگ جاتے تھے تو مولانا صاحب آ کے پھر کوئی میڈیا بات کرتا تھا تو مولانا صاحب کر لیتے تھے. مولانا صاحب آج کل اندر بیٹھے نے اپنے ڈرائنگ روم میں ریسیو کر دینے گیلری تک آ کے, وہ دے بعد واپسی اسلام کہندے نے ٹھیک ہے جی, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے کوئی بھی میڈیا سے ہم بات نہیں کر رہے. اچھا جی, اب آج کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے, لیکن کامنٹس ہم لازمی پڑھیں گے کیونکہ بہت زبردست اچھے قسم کے کامنٹس آتے ہیں تو ان کا پڑھنا ضروری ہے. کامران مختار ہیں جی, کہہ رہے ہیں بھائی بلوچستان میں سیلاب آیا ہے, اس کی کچھ گفتگو کر دیں پلیز, اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی. بلوچستان پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, آج بھی بات کی. اس وقت ہاٹ ایشو جو ہے وہ بلوچستان ہی ہے, اور اس کے اوپر سیریسنس کوشش کر رہی ہے حکومت, لیکن مزید اس میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. کل عمران خان نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی ہے, اور اللہ کرے کہ جو ارباب اختیار ہیں اس کا جو حل ہے, ظاہر ہے بلوچستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو اقتدار دینا ہے, سمپل سی بات. افضال ہیں جی, کہتے ہیں عمر بھائی آپ چھوڑیں یہ کام اور اپنی ٹیم کے لیے کوئی چائے وغیرہ کا انتظام کیا کریں, کیونکہ زبیر بھائی نے آپ کو بولنے تو دینا. یار میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں, یقین کرو. کس دن میں واقعی میں بنا کے ان کے لیے لے آؤں گا جس دن میرا کام نہیں ہوگا. سلمان زاہد ہے, کہہ رہے ہیں جی when is عمران خان going to be released. اپنا یہ سوال تو 25 کروڑ لوگوں کا ہے, لیکن یہ نہیں, فیصلہ عمران خان نے آپ تاریخ دے دیں, سال نہ بتائیں. یہ فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے, یہ فیصلہ نہ کسی عدالت نے عمران خان کو رہا کرنا ہے, نہ کوئی احتجاج. یہ فیصلہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہیں گے تو وہ کل چاہیں تو کل وہ بنی گل ہوں گے. ذیشان انصاری ہے, کہتے ہیں جی عمر بھائی کو بولنے دیا کریں, اپنی ویلاگ ڈیوریشن تھوڑی سی بڑھا لیں. تھینک یو بھائی جان, بہت شکریہ. یار آپ یہ لوگوں سے یہ میسج تو نہیں کرواتے جو میرے لیے دوسرا میسج عمر صاحب کو بولنے دیا کریں, میرے لیے بول رہے ہیں لوگ, میں ان کا کیسے شکریہ ادا کروں. انہوں نے بھی ایک لابنگ فرم ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے وہ پٹیشنز کروائی نہیں کہ آکسفورڈ میں عمران خان کے خلاف, اب یہ چھوڑیں جو اس کے حق میں ہوئی ہیں, جو اس میں حق میں 50-60 ہزار لوگ پیٹیشن سائن کر چکا تھا رات تک, میں نے دیکھا عمران خان کے. تو آپ نے بھی ایسی کوئی لابنگ فرم ہائر کر لی ہے جو, کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے مسلسل ایسے میسیجز آ رہے ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں. بابر علی ہے, کہتے ہیں جی ویری نائس شو بھائی, اپنا شو اوپن ایئر میں کیا کریں لائک ڈیرا ٹائپس, جس طرح عمران ریاض کے ساتھ آپ لوگوں نے شو کیا, فائر وغیرہ ہو اور چائے شائے. سردیاں آ رہی ہیں, کرتے ہیں اس کا کچھ فائر والا سسٹم, اچھا آئیڈیا, آگ جل رہی ہو عمر صاحب. گوہر امان خان ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی ویری گڈ شو, بیسٹ تھنگ اباؤٹ تین از دا ایکسکلوسیو کنٹینٹ یو گائز برنگ وداؤٹ اینی سینسیشن, دس پروبیبلی از دی بیسٹ کرنٹ افیئرس پلیٹ فارم آن یوٹیوب. تھینک یو. سینسیشن کو ہم کوشش کرتے ہیں جی نہ رکھیں, کوئی تاریخی شرخیاں نہ دیں. اچھا, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن ان کا یوزر نیم ہے پی ٹی آئی لور, اور یہ کہتے ہیں جی پلیز ریڈ مائی کمنٹ, آئی ایم بگ فین اینڈ یو آر ٹرو پاکستانی اینڈ ٹرو پرسن, گاڈ بلیس یو بردر. تھینک یو, بڑی مہربانی. بس جی, بس جی, آج کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.